مونہان ولاگ کے ساتھ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے ایران اور طالبان کے تعلقات کے حوالے سے۔ کی پوائنٹس یہ ہیں کہ ایران اور طالبان کا ماضی کیسا رہا ہے، ماضی میں طالبان اور ایران کے تعلقات کیسے رہے ہیں۔ نمبر 2 یہ کہ افغانستان میں بننے والی طالبان کی نئی حکومت سے ایران کے کیا کنسرنز ہیں، کیا تحفظات ہیں۔ نمبر 3 یہ کہ سفارتی تعلقات قائم کرنے کے لیے ایران کے افغان کی حکومت سے، افغان طالبان سے کیا مطالبات ہیں۔ اور نمبر 4 یہ کہ حالیہ برسوں میں طالبان اور ایران کے تعلقات کی اب نوعیت کیسی ہے، کیا یہ ویسے ہی ہیں جیسے ماضی میں تھے یا اب کچھ ان میں تبدیلی آئی ہے۔ اور نمبر 5 یہ کہ کیا ایران اب افغانستان میں طالبان کی اس حکومت کو تسلیم کرنے جا رہا ہے یا نہیں۔ سب سے پہلے ہم شروع کریں گے ایران کے دفتر خارجہ کی جانب سے جاری ہونے والے ایک بیان میں، جس میں انہوں نے پنجشیر میں طالبان کی فتح کو غیر ملکی مداخلت کا نتیجہ قرار دیا ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ اس میں غیر ملکی مداخلت ہے اور انڈائریکٹلی انہوں نے پاکستان پر بھی الزام لگانے کی کوشش کی ہے۔ اور اس کے علاوہ پنجشیر میں ناردرن الائنس کے کمانڈرز کے مارے جانے پر بھی ایران نے سخت مذمت کا اظہار کیا ہے۔ اور یہاں پر آپ کو یہ بتا دیں کہ پنجشیر میں جو مقامی کمانڈرز ہیں ان کو ہمیشہ سے ہی ایران کی حمایت حاصل رہی ہے، اس لیے ایران نے اس پر شدید مذمت کا اظہار کیا ہے۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ ایران اور طالبان کے ماضی میں تعلقات کیسے رہے ہیں اور دونوں کے درمیان کیا فرق ہے۔ سب سے بڑا جو فرق ہے وہ مذہبی فرقے کا فرق ہے۔ دو اٹس ویری سینسیٹیو ٹو ٹاک اباؤٹ بٹ دس از دا فیکٹ۔ طالبان سنی ہارڈ لائنرز ہیں اور ایران وہ شیعہ ہارڈ لائنرز ہیں، سو یہ ایک بہت بڑا فرق ہے دونوں کے درمیان میں۔ اور جب 1996 میں طالبان کی حکومت آئی تھی تو تب بھی ایران نے طالبان کی حکومت کو تسلیم نہیں کیا تھا، وہ ان ممالک میں شامل تھا جنہوں نے اس حکومت کو تسلیم نہیں کیا تھا۔ جس کے بعد 1997 میں مزار شریف میں ایرانی قونصلیٹ پہ حملے میں 11 ایران کے سفارتی اہلکار مارے گئے تھے، جس کے بعد ایران کے اور طالبان افغان حکومت کے اس وقت تعلقات انتہائی کشیدہ ہو گئے تھے۔ 1998 میں یہ نوبت جنگ تک آ پہنچی تھی، لیکن پھر جنگ ٹل گئی اور جنگ نہیں ہوئی۔ اور ایران کی اس وقت کی طالبان حکومت کی ناپسندیدگی کی سب سے بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ طالبان کو تسلیم کرنے والے ممالک میں سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات بھی شامل تھے۔ اور یہ بات واضح ہے کہ سعودی عرب اور ایران کے تعلقات مذہبی فرقے کے بڑے فرق کی وجہ سے ہمیشہ سے ہی کشیدہ رہے ہیں اور اب بھی کشیدہ ہیں۔ طالبان کے سنی ہونے کی وجہ سے، ایک ہی فرقہ ہونے کی وجہ سے سعودی عرب کی طالبان کو سپورٹ حاصل تھی، حمایت حاصل تھی، اور یہ وجہ طالبان کو تسلیم نہ کرنے کے لیے ایران کے لیے کافی تھی۔ کونسل آف فارن ریلیشن کے آرٹیکل کے مطابق 2001 میں ایران نے طالبان کی حکومت کو گرانے کے لیے پس پردہ امریکہ کی مدد بھی کی تھی، ان کی حمایت بھی کی تھی۔ اور افغانستان میں طالبان کی حکومت گرنے کے بعد نئی نیشنل گورنمنٹ کے قیام میں بھی ایران کا ایک اہم کردار تھا۔ اب ہم بات کریں گے طالبان کی 20 برس بعد آنے والی اس حکومت سے ایران کے کیا تحفظات ہیں۔ تہران ٹائمز کا ایک آرٹیکل ہے اور یہاں پر میں جتنے بھی آرٹیکلز مینشن کروں گی اس کا لنک ڈسکرپشن باکس میں ہوگا، پلیز اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ وہاں سے پڑھ بھی سکتے ہیں۔ تہران ٹائمز کے آرٹیکل کے مطابق چند کنسرنز ہیں ایران کے اب اس طالبان کی نئی حکومت سے، جو کہ شدت اختیار کر چکے ہیں۔ اس میں پہلا پوائنٹ تو یہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ طالبان ایران کے خلاف ایران کے دشمنوں کے ہاتھوں، ان کے حریفوں کے ہاتھوں استعمال ہو سکتے ہیں، اور یہ ایران کا اب بہت بڑا کنسرن ہے۔ دوسرا کنسرن وہ یہ بتاتے ہیں کہ UAE، سعودی عرب، دیگر خلیجی ممالک اور ترکی طالبان کی حکومت بننے سے پہلے ہی ان کے ساتھ بات چیت میں تھے، اور یہ بھی ایران کے لیے ایک کنسرن ہے۔ تہران ٹائمز کے آرٹیکل میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ پاکستانی وزیراعظم عمران خان کی سعودی ولی عہد اور ابوظہبی کے کراؤن پرنس سے بات چیت ہوتی ہے، جس میں افغانستان کی تعمیر نو موضوع گفتگو تھا۔ اب یہاں پر وہ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ ایران کو اس پہ بھی تحفظات ہیں کہ یہ جو ممالک افغانستان میں طالبان کی نئی حکومت کی مدد کر رہے ہیں تو وہ بدلے میں اب ان سے کیا ڈیمانڈ کریں گے۔ یہ وہ سوال ہے جو کہ ایران کے لیے بہت بڑا کنسرن ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ طالبان کو یہ دیکھنا ہوگا کہ جو اتحادی ممالک ان کی مدد کر رہے ہیں تو بدلے میں ان کے مطالبات کیا ہو سکتے ہیں۔ یہاں پر کونسل آف فارن ریلیشن کا ایک آرٹیکل ہے جس میں انہوں نے ایران کے جو کنسرنز ہیں اس میں سے ایک جو اہم کنسرن ہے اس کا ذکر کیا ہوا ہے۔ ان کے مطابق اسلامک ریولیوشنری گارڈز کی افغانستان میں کافی حد تک پریزنس تھی، اور سن 2013 میں انہوں نے افغان باشندوں کو ہزاروں کے حساب سے اپنی ملیشیا فوج میں بھرتی کیا تھا، جس کو بعد میں انہوں نے شام میں لڑنے کے لیے بھی بھیجا تھا۔ تو اب ایران کا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی ایک بہت بڑا کنسرن ہوگا کہ طالبان کی حکومت آنے کے بعد کیا وہ افغان باشندوں کو ملیشیا فوج کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، بھرتی کر سکتے ہیں یا نہیں۔
यहाँ पर हम तीसरे नुक्ते पे बात करेंगे कि सफारती ताल्लुकात रखने के लिए ईरान के तालिबान की नई हुकूमत के साथ क्या मुतालबात हैं। सबसे पहला मुतालबा तो ये है कि अफ़गानिस्तान में बनने वाली नई हुकूमत में तमाम फ़िरके और सियासी ग्रोहों की नुमाइंदगी होनी चाहिए। ये ईरान का सबसे बड़ा मुतालबा है। इसके अलावा ईरान ने अफ़गानिस्तान में मौजूद तमाम सियासी और मजहबी ग्रोहों के माबैन मुज़ाकरात पर भी ज़ोर दिया है। और ईरान का एक मुतालबा ये भी है कि अफ़गानिस्तान में मौजूद शिया कम्यूनिटी और शिया हज़ारा को मजहबी फ़िरके की बुनियाद पर किसी किस्म के भी मसाइल का सामना ना हो, और इस हवाले से अफ़गान तालिबान ने जो कमिटमेंट्स की हैं उस पर वो पूरा उतरें। अब हम आते हैं अपने आखिरी नुक्ते पे कि मौजूदा दौर में ईरान और अफ़गान तालिबान के ताल्लुकात की नोयत अब कैसी है। रवां बरस दोहा मुआहदे की तीसरी शिक जिसमें इंट्रा अफ़गान मुज़ाकरात पर ज़ोर दिया गया था, उस हवाले से कुछ मुलाकातें तेहरान में भी हुई हैं जिसमें अफ़गान रहनुमाओं ने शिरकत की। इसके अलावा हालिया बरसों में अफ़गान तालिबान और ईरान के माबैन ताल्लुकात बेहतर होने की एक बड़ी वजह यह भी थी कि एनिमी ऑफ एनिमी इज़ द फ्रेंड, देयर कॉमन एनिमी वाज अमेरिका। सन 2001 में जब ईरान ने तालिबान की हुकूमत गिराने के लिए दरपर्दा अमेरिका की हमायत की थी, तो शायद उनको ये इल्म नहीं था कि आने वाले वक्तों में हालात कैसे होंगे। अफ़गानिस्तान की ईरान के साथ सरहद की तवालत 921 किलोमीटर है, और यही वजह है कि जब ईरान का सबसे बड़ा थ्रेट उनके मशरक़ में आकर आबाद हुआ तो उनको तालिबान के साथ अपने तमाम तर इख्तलाफात भुलाकर हाथ मिलाना पड़े। अमेरिका का अफ़गानिस्तान से इन्हला यकीनी तौर पर ईरान के लिए बाइसे इत्मीनान है, लेकिन इसके साथ ही साथ उनको अब मशरक़ी सरहद पर नए कंसर्न्स और नए चैलेंजेस का सामना है। अफ़गान तालिबान की जानिब से कुछ कंसर्न्स को एड्रेस करने की कोशिश भी की गई है। गुज़िश्ता बरस तालिबान ने हज़ारा कम्यूनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले एक कमांडर मौलवी मेहदी को एक अहम ओहदे से नवाजा, और इसके अलावा तालिबान की जानिब से नई हुकूमत की सेरेमनी में ईरान को भी इन्वाइट किया गया है। ईरानी सहाफ़ियों के मुताबिक ईरान का मानना यह है कि अगर अफ़गानिस्तान में मौजूद शिया कम्यूनिटी और शिया हज़ारा को किसी भी किस्म मजहबी फ़िरके की बुनियाद पर किसी भी किस्म के मसाइल का सामना नहीं करना पड़ता, और अफ़गान तालिबान अगर अपनी कमिटमेंट बरकरार रखते हैं तो उनको तस्लीम किया जा सकता है। अब देखना यह है कि पंजशेर की फ़तह के बाद और ईरान के हालिया बयान के तनाजुर में ईरान अफ़गान तालिबान की नई हुकूमत को तस्लीम करते हैं या फिर 90 की तरह माजी दोहराएंगे। अगले व्लॉग के साथ फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।